يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ایدیکم. رواہ البخاری. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے سے 2 دروس میں نوکری اور ملازمت کے سلسلے میں کچھ اصول، کچھ آداب بیان کیے گئے کہ ایک حاکم کو، ایک ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. حالانکہ جو احادیث ہمارے زیر درس ہیں اس کے اعتبار سے گزشتہ دونوں نشستیں بہت اہم تھیں، مگر حاضرین، سامعین اور آڈینس کے اعتبار سے اب یہ نشست اہم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نشست اہم ہے. اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ سیٹھ نہیں ہوتے. اب جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان میں سے 90% ایسے ہیں جو کہیں ملازم ہیں، کسی کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں یا عارضی طور پر کسی کے یہاں نوکری پر لگے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ نشستیں بڑی اہم ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرمائے اور ایسی تاثیر اور ایسا اثر عنایت فرمائے کہ جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ ان سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں حقوق اور رائٹس لینے سے زیادہ ادا کرنے کی اہمیت ہے، بلکہ اصل جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ ہم حقوق معاف کرنے والے بن جائیں، اپنے حقوق معاف کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. بڑی تاکید ہے. قرآن کریم میں کتنے سارے مقامات ہیں جہاں اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. سورہ شورى میں 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برا کرے تو جتنا اس نے برا کیا اتنا برا کرنے کا تم کو حق ہے. ایک آدمی نے آپ کو ایک تماچا مار دیا، آپ کو حق ہے کہ آپ بھی اس کو ایک تماچا مار دو. ہماری شریعت میں اس کی پوری اجازت ہے. لیکن اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فمن عفا واصلح. جس شخص نے معاف کر دیا اور جو تماچا مارنے والا تھا اس سے تعلقات میں خرابی پیدا نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جب میرے پاس آئے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو میں اس کو اس کا اجر دے دوں گا. ہم دنیا میں ایک تماچا مار کے کون سا مزہ لوٹ لیں گے اور کون سے ہماری شان پر چار لگ جائیں گے، 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری کائنات کی موجودگی میں ہم کو ایک اجر اللہ خود عطا کر دے تو کیا شان ہوگی. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا واجب حق چھوڑ دے تو اللہ اس کو دنیا میں اس سے بہتر بدلہ عطا کر دیتے ہیں. کنفرم بات ہے. کئی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کے واسطے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ حق ہم کو نہیں ملتا، تو اللہ اتنی دولت اور اتنی عزت،
اتنی شہرت کسی اور راستے سے دے دیتے ہیں، ادھار نہیں رکھتے۔ اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے والا بنائے اور حقوق معاف کرنے والا بنائے۔ یہ حالانکہ بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ بعض دفعہ آدمی کی انا اور ضد اور ہٹ درمی قبول نہیں کرتی کہ اپنا حق معاف کرو، الگ الگ طریقے سے شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، لیکن یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں حقوق ادا کرنے سے زیادہ، حقوق وصول کرنے سے زیادہ حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ماتحتوں کو کیسا اپنے ماں فوق سے سلوک رکھنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں اب دیکھو یہ مجمع میں اکثر لوگ ایسے ہیں، مجھ سمیت، کہ وہ کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں ملازم ہیں، اور اس پر میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ کچھ نکات اس لیے بھی عرض کروں گا کہ بعض دفعہ 100% ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اور 100% قابلیت ہونے کے باوجود ہمارے نوجوان ملازمت پر ٹک نہیں پاتے۔ جاب لگتی ہے، کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن سال 2 سال 3 4 سال سے زیادہ وہ نہیں ٹکتے۔ کمپنی کا مینیجر ان کو نکال دیتا ہے، یا کمپنی خود ان کو لیٹر دے دیتی ہے، ای میل دے دیتی ہے کہ اب آپ یہاں سے فارغ ہو گئے۔ تو نوجوان بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ایسے میں خواتین یہ کہتی ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ذرا تعویذ گنڈا بھی کر لو۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہر کامیابی کے اور ہر راستے پر چلنے کے کچھ طریقے ہیں، اور شریعت نے کھل کر اس پر رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، بلکہ اگر گزشتہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے جو انبیاء ہیں جنہوں نے کچھ مدت کے لیے ملازمت کی ہے، نوکری کی ہے، جاب کی ہے، ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں کہ جس سے ہم کو ایک بڑی رہنمائی اور بڑی گائیڈنس مل سکتی ہے۔ میں ساری احادیث اور ساری تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ضمن میں اور ان واقعات سے جو سبق ہم تک پہنچتا ہے، میں نمبر وار آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ہم کو 2 ہفتوں سے پون گھنٹہ ہو جا رہا تھا، آج شاید نہ ہو، اللہ وقت میں برکت دے۔ نمبر 1، آپ دیکھو کہیں بھی ملازمت اور جاب پر لگیں، کسی کی یہاں نوکری کریں، تو سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کمپنی میں، جس ادارے میں آپ ملازمت اور نوکری اور جاب کر رہے ہیں، اس ادارے میں ملازمت برائے پیسہ نہ ہو۔ یہ ہر پیشے میں ہے، لیکن چونکہ یہاں ہمارا ٹارگٹ ملازمت اور جاب ہے، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ کہیں بھی کوئی بھی کام پیسے کے لیے، بولو اور اس بات پر میں یہ بات عرض کر دوں آپ سے کہ پیسہ کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں پیسے کو کامیابی سمجھ لیا گیا۔ پیسہ کامیابی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن پیسہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کوئی اور چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیسے کے لیے کوئی ملازمت کرو، کوئی جاب مت کرو، ورنہ جہاں ہو ساری زندگی وہی رہو گے، آگے نہیں بڑھو گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو کچھ ریورس اور پیچھے آنا پڑے۔ میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ آپ کہو گے پھر پیسے کے لیے ملازمت نہ کریں تو کس لیے کریں؟ بھئی جو کام آپ کر رہے ہو اس کو اپنا پیشن بناؤ۔ جس جگہ آپ کام کر رہے ہو، جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو، اس کمپنی سے کچھ سیکھنے کی، کچھ تربیت لینے کی کوشش کرو۔ ملازمت اور جاب بیل بھی کر رہا ہے، وہ کولو کا بیل آپ جانتے ہو، گاؤں میں پہلے چکی پر وہ لگا ہوا ہوتا تھا، پانی کھینچنے کی جو وہ دھرمال ہوتی تھی اس پر وہ لگا ہوتا تھا، وہ اس کو بس باندھ دیا جاتا ہے بیل کو، اور اس کی آنکھ پر پٹی ہوتی ہے، بس گھومتا ہے سارا دن، وہ گھومتا رہتا ہے۔ دوپہر میں اس کا آقا اس کو کچھ دال پانی، آٹا پانی کھلا دیتا ہے، پھر شام کے وقت کھلا دیتا ہے، پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو کام تو وہ بھی کر رہا ہے کھانے پینے کے لیے۔ انسان کام برائے کام نہیں کرتا، کام برائے ترقی کرتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں اس آدمی کی بربادی کی علامت ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہو۔ ایک آدمی ہے جس نے آج بھی 5 ہی وقت کی نماز پڑھی، کل بھی 5 ہی وقت کی پڑھ رہا ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے، ایسا آدمی ترقی نہیں کر رہا روحانی اعتبار سے۔ ایک آدمی ہے جو ہر مہینے 5,000 کما رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو جس جگہ آپ ملازم ہو اس جگہ کام برائے کام مت کرو، ملازمت برائے ملازمت مت کرو، جاب برائے جاب مت کرو، وہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے، وہاں سے کچھ ترقی کے لیے اور وہاں سے کچھ انسانیت کے خدمت کے لیے جڑو، انسانی خدمت کے لیے جڑو، اس میں بڑی برکت ہے۔ تھوڑی مدت میں کیا ہوگا کہ آج آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں، کل اسی کمپنی میں مینیجر بن جائیں گے اور پرسوں اسی کمپنی کو چلانے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ آ جائے گا اور آپ ویسی ہی ایک کمپنی کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ کب ہوگا معلوم ہے؟ جب آپ کام برائے کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی کمپنی سے جوائنٹ ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میرے کو بس یہ کمپنی سے اتنی سیلری لینا ہے اور اتنا وقت یہاں گزارنا ہے اور بھاگنا ہے، تو آپ ترقی نہیں کریں گے۔ کامیابی کا یہ اصول نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جاب برائے جاب نہ ہو۔ دوسری چیز بہت اہم اصول ہے یہ بھی، کمپنی میں اور کسی ادارے میں جوائنٹ ہونے کے بعد آپ کے کسی کلیگ کی نہ موافقت کرو نہ مخالفت کرو اور نہ کمپنی میں کسی بغاوت اور کسی اسٹرائک کا حصہ بنو۔ نوجوانوں بات سمجھ رہے ہو بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی میں آپ کے کچھ دوست جمع ہو گئے، وہاں دوستی ہو جاتی ہے، 6-7 لوگ 10-20 لوگ کام کر رہے ہیں تو دوستی کا ماحول بن جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مخالفت کا اور دشمنی کا اور عداوت کا ماحول بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی کا جو مالک ہے، سردار ہے، آقا ہے، اس کے خلاف اسٹرائک کرنا پڑتی ہے۔ آپ اس طرح کی کسی سرگرمی کا حصہ اللہ کے واسطے مت بنو، اس نے بڑے نقصان کیے ہیں لوگوں کے۔ اور جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں اسٹرائک ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی بات پر، وہ دنیا کی نظر میں بدنام اور گر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی نہیں، مسلمانوں پر جو ٹیررسٹ کا دھبا لگا ہے نا، وہ اسی مزاج کی وجہ سے لگا ہے۔ عالمی سطح پر، ورلڈ لیول پر مسلمانوں کو اس بے اصولی نے یہاں تک، ورنہ جرم کون نہیں کرتا؟ ٹیررسٹ کے گروپ عیسائیوں کی بھی ہیں، ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کی یہاں بھی ہیں، بڑے بڑے ٹیررسٹ گروپ کو چلا رہے ہیں، لیکن ان پر ٹیگ نہیں لگا ہوا ہے، دھبا نہیں لگا ہوا ہے۔ آپ چلے جاؤ ادھر تمل ناڈو میں کتنے بڑے بڑے ٹیرر گروپ ہیں، آپ امریکہ میں چلے جاؤ کتنے بڑے بڑے ٹیرر گروپ ہیں، لیکن وہ بدنام نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے عمومی بغاوت کا مزاج اور ماحول نہیں بنایا۔ جہاں ان کے خلاف ظلم ہوا انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان بغاوتوں کا، مخالفتوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہیں، ایسا بہت ہوگا کہ ایک کمپنی میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو 10 نے آپ کو استعمال کیا اور آپ کو بغاوت میں، اسٹرائک میں امیر بنا دیا کہ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں۔ یہ جتنے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں نا، ایک دن آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نوجوانوں کو خاص طور سے۔ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں بچے، بڑے جذباتی۔ تو کمپنی میں، کسی ادارے میں کبھی بھی کسی کا نہ دوست بن کے رہنا ہے نہ دشمن بن کے رہنا ہے، نہ کسی بغاوت کا حصہ۔ آپ ہیں اور آپ کا کام ہے۔ یہ مزدور یونین، یہ اگر خیر ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے شک اگر خیر ہے تو، اچھے کام ہے تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اس طرح کی بغاوتیں، خون ریزیاں، مار دھاڑ اور چیخ پکار والا معاملہ ہے کسی کمپنی میں، کسی ملک میں، آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے۔ یہ چائنا جو آج ترقی کے عروج پر پہنچ گیا، انتہا پر پہنچ گیا، اور پوری دنیا مل کر اس کی اکانومی کو توڑ نہیں پا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج سے 50 سال پہلے ملکی لیول پر یہ اصول بنایا کہ ہم دنیا میں اگلے 100 سال تک براہ راست کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، تم جانو، تمہارا کام جانو، ہم کو ہماری اکانومی سے مطلب ہے۔
ان کی کامیابی کا پہلا اصول یہ. اور مسلمانوں کو دیکھ لو آپ, کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے نا, یہ ماما بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھئی آپ نے امن و امان پھیلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک لیول ہے, کچھ لوگ اگر بول دیں تو ٹھیک ہے, ظلم کے خلاف مختصر اگر آواز اٹھ جائے تو ٹھیک ہے. تحریکوں کا حصہ نہیں بننا ہے, خاص طور سے ہارڈ لیول پر جو تحریکیں کام کر رہی ہے نا, ان کا حصہ نہیں بننا ہے, نہ انفرادی زندگی میں, نہ اجتماعی زندگی میں, نہ کسی کمپنی میں, نہ گھر میں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. چوتھی چیز, آپ کسی کمپنی میں جوائنٹ ہوئے, آپ کسی کمپنی میں جوائنٹ ہوئے, اس کمپنی میں آپ سے سینئر لوگ بھی ہیں. زندگی میں کبھی اللہ کے واسطے کسی سینئر کو مت چھیڑنا, یہ اصول بنا لو. وہ چاہے آپ کے سامنے ننگا ناچے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ مثال کے طور پر میرا اس مسجد میں اپوائنٹمنٹ ہوا 2017 میں, ٹھیک ہے. اس مسجد میں امام صاحب مجھ سے سینئر ہیں, اسٹاف کے اور بھی لوگ سینئر ہیں. اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں ادارے کے خلاف, ایسا ہے نہیں, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ان کو چھیڑوں. وہ جانے, ان کا کام جانے, کمپنی کے اور ادارے کے ذمہ دار جانے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اتنا ذہین بندہ اب دنیا میں کوئی ماں نہیں جن سکتی, ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. وہ جو ٹیگ تھا نا, اور وہ جو سانچا تھا نا, صحابہ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وہ سانچا ہی توڑ دیا. اب نہیں آ سکتا نا, کوئی نہیں آ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی اپنے گورنر کو, کسی ساتھی کو, کسی صحابی کو کسی علاقے میں گورنر بنا کے بھیجتے. اب گورنر کتنا پاورفل ہوتا ہے, سارے اختیارات علاقے کے اس کے پاس ہوتے ہیں. حضرت عمر پہلے نمبر پر اس کو یہ لکھ کر دیتے اور زبان سے تاکید کر دے کہ دیکھو تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے کسی سینئر مذہب کو مت چھیڑنا, ان کی عبادت گاہوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی مت. ایک دفعہ ایک صحابی کو بھیجے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کسی سینئر کو مت چھیڑنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں کا سینئر اس علاقے کو سمجھتا ہے, اس علاقے کی ذہنیت کو سمجھتا ہے, اس کو وہاں فریب دینا بھی آتا ہے اور اس کو وہاں کام چلانا بھی آتا ہے. تم جا کر اس کو چھیڑو گے تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ کچھ اور ہوں گے. انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو چھیڑو گے, یہ ایسا ہو جائے گا جیسے بچھو کا منتر آتا نہیں اور جناب سانپ کے بلوں میں ہاتھ ڈالتے پھر رہے ہیں. ارے بھی سمجھ رہے ہو بات؟ اس میں اکثر ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی یہ غلطی مت کرنا. بعض دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کلیگ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ غلطیاں کرے گا تو آپ کا اندر سے ہاں میں بڑا ذمہ دار, میں بڑا کمپنی کا خیر خواہ, چلو مینیجر کو کہتے ہیں, چلو اس کو ای میل بھیجتے ہیں, اس کو فون کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا کام کرنا ہے, ادارے کا وفادار بن کے رہنا ہے. آپ کو کسی کی شخصیت سے, کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا, اپنے کام سے کام. کسی سینئر کو مت چھیڑو, یہ شرعی اصول ہے. ورنہ اس کو ادارے کا, ادارے کے مینیجر کا, ادارے کے باس کا پورا پتا ہے کہ ان کی کیا کمزوری ہے, کیا خوبی ہے, کیا خامی ہے, ان کو بوتل میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو سب پتا ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. جو کام وہ کر رہا ہے بظاہر وہ غلط ہو, لیکن اس کو آقا کا مزاج معلوم ہے نا, وہ اس کے حساب سے کر رہا ہے نا. اب آپ اس کی بات پہنچا رہے ہیں, اس کے خلاف مزاج بنا رہے ہیں, آپ نقصان اٹھاؤ گے. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. چوتھی چیز, یہ بڑا اہم اصول ہے, اس کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کسی کمپنی میں آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو, آپ کسی کمپنی کے مینیجر بن جائیں یا ذمہ دار بن جائیں, اس کمپنی میں اپنے رسوخ اور اپنی پہچان اور اپنی سفارش کی بنیاد پر اپنے کسی قریبی دوست کا, کسی ساتھی کا اپوائنٹمنٹ مت کراؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں, بات سمجھ رہے ہیں؟ چاہے ادارے کے ذمہ دار آپ کو بولیں
کہ بھائی آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کے جیسا آپ کے ادارے کا پڑھا ہوا، آپ کی کالج کا پڑھا ہوا، آپ کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کوئی اور مل سکتا ہے، آپ ان سے بول دو میں دہلی یونیورسٹی کا جامعہ ملیہ کا پڑھا ہوا ہوں، آپ وہاں جائیے، جا کر کے وہاں میرے جیسے بندے اگر مل جائیں تو تلاش کر کے آپ لے کے آ جائیے، مجھے یہ کام مت سونپیے۔ میرے عزیزو، یہ جو باہر دنیا کا بازار لگا ہوا ہے نا، بڑا بے وفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا بے وفا۔ میں اپنے واقعات تو کیا سناؤں، یہ حدیث کی مسند پر بولنا مناسب نہیں لگتا۔ حضرت عثمان ابن عفان یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ ذات ہے جن کے اتنے احسانات ہیں کہ اب قیامت تک جنید اور عبد القادر جیلانی جیسے بھی ان کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ حضرت عثمان ابن عفان ذاتی طور پر ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کے بعد ایک ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی اور فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں ساری عثمان کو دے دیتا۔ ٹھیک ہے، اتنے متقی آدمی، اتنے بزرگ آدمی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عثمان وہ آدمی ہے کہ اس کو دیکھ کر عرش کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، 3 نمبر پر آپ خلیفہ بنے۔ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب اور 3 نمبر پر آپ خلیفہ بنے۔ تو آپ نے اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو مصر میں گورنری کا عہدہ عطا کیا۔ جن کو عطا کیا ان میں 100% قابلیت تھی، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، پوری تاریخ آپ پڑھ لو۔ قابل لوگوں کو منصب پر بیٹھایا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، ایک شاید بہنوں ہی تھے، مجھے پکا یاد نہیں ہے، شاید بہنوں ہی تھے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان ابن عفان کے خلاف مصر میں بغاوت کی گئی، اور اسی بغاوت کے چھٹے ہوئے چور اچک کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے اور بالآخر آپ کو شہید کیا گیا۔ جن لوگوں نے اس آدمی کو نہیں بخشا جس کی گارنٹی نبی نے دے دی، تو میں اور آپ کیا چیزیں؟ اگر آپ کی سفارش سے، آپ کے رسوخ سے کمپنی کو کوئی اچھا آدمی مل گیا تو کمپنی آپ کو کبھی ایوارڈ نہیں دے گی، لیکن اگر اس نے کچھ غلط کر دیا نا تو پھر دیکھو کتنا روندیں گے، آپ کو معلوم ہے کتنا روندیں گے۔ یہ سڑک پر آپ کو باندھ کر لٹا دیا جائے اور آپ پر مسلسل رولر چلائے جائیں تو شاید آپ کے بدن کے اتنے چیچڑے نہ اڑیں جتنے لوگ آپ کو روندیں گے اور آپ کے کمپنی کے لوگ روندیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو میرے عزیزو؟ اپنی سفارش اور اپنے رسوخ پر کبھی کسی کا، میں خواتین سے بھی یہ بات کہتا ہوں، بعض دفعہ کسی کے گھر میں کوئی خاتون کی شادی ہو کے آتی ہے تو اڑوس پڑوس کی عورتیں اور رشتہ داروں میں کہتی ہے بیٹا آپ کے جیسی اگر کوئی لڑکی ہو تو میرے بیٹے کے لیے ذرا بتانا نا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ایسی غلطی کبھی مت کرو۔ خواتین کو بھی یہ سمجھاؤ، بھئی تو آ گئی نا ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، بس کافی ہے۔ لوگوں سے کہہ دو کہ میرے جیسا ایک ہی پیس تھا، اب ختم ہو گیا، کہہ دو نا، ہنس کر بول دو۔ کئی بچیوں کی طلاق ہو جاتی ہے اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ جس خاندان میں، جس محلے میں، جس شہر میں جاتی ہیں، اس خاندان میں 2-4 لڑکے اور کنوارے رہتے ہیں تو وہ کہتی ہے میری خالہ کی بیٹی ہے، رشتہ جوڑوں؟ تو ان کو چونکہ ابھی کام بنانا ہے، ہاں بیٹا بڑی، بس ایسا ہو کر وہ بچی ادھر آئی، وہ بچی ادھر آئی۔ اب وہ جو بچی آئی نا، یا تو وہ اچھی ہوگی یا 2 چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک کلنگڑ کا اور ایک عورت کا۔ یہ کٹنے کے بعد اور چکھنے کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ کھٹے ہیں کہ کڑوے ہیں کہ پھیکے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بازار میں ہم دیکھتے ہیں بہترین کلر ہے کلنگڑ کا، گھر میں افطار کے وقت لا کر اس کو کاٹے اور اس کے سلیس بنائے اور جب کھائے تو پتہ چلا تو بہت پھیکا تھا۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک خاندانی گھرانے کی بچی ہے اور اس کے گھر میں بڑا اچھا ماحول ہے، سارے ماشاءاللہ دینی مزاج والے، لیکن جب اس بچی کو گھر میں لائے وہ انتہائی بدتمیز نکل گئی۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے خاندان کو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی سفارش لگا دی دوسرے خاندان میں اور اپنی ضمانت پر اس کا نکاح کر کے لے کر آ گئے۔ اب وہ لوگ آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر بار بار کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ نے کروا دیا تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ لوگوں نے حضرت عثمان کو نہیں بخشا بھائی اس معاملے میں۔
تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اپنی سفارش پر اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں صاف کہہ دو، ادارہ کھلا ہوا ہے، وہاں روزانہ اتنے بچے نکلتے ہیں، آپ اس ادارے سے کانٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے، آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ اپنی سفارش پر۔ حالانکہ سفارش کے بڑے فضائل ہیں، میں ان قریب انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو گھیروں گا، لیکن اس زمانے میں بڑے نازک مسائل ہیں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور اگر اچھا ہو گیا تو کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی شکر نہیں کرتا، اور اگر برا ہو گیا نا پھر دیکھ لو۔ نمبر 6، کمپنی کے راز، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے راز، چاہے خوبیاں ہو چاہے خامیاں ہو، دوسری کمپنی اور دوسرے لوگوں میں بیان مت کرو، یہ شرعاً بھی حرام ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ترغیباً بات، یہ حرام ہے۔ ایک ادارے میں آپ آج کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر LG کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ مینیجر ہیں، یا کوئی اور کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کمپنی کی پالیسیاں، اس کمپنی کا بزنس کا جو سانچہ ہے وہ جان لیا، وہ پرکھ لیا، اس کی بعض رازدارانہ پالیسیوں کو پڑھ لیا، آپ نے کیا کیا کہ ان پالیسیوں کو، ان اصولوں کو دوسری کمپنی تک پہنچا دیا۔ ایک اصول کی بنیاد پر ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں ان کو پڑھیے آپ۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک وقت میں اس کمپنی سے جڑا ہوا ہے تو اس کمپنی کا اصول شیئر نہیں کرے گا، لیکن جہاں اس کمپنی سے اس کو نکال دیا گیا وہ پھر بولتا پھرے گا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج کل بزنس ایک جنگ کی طرح ہو گیا ہے، اور جنگ میں راز فاش کرنا، رازوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی غداری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس الامانۃ، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، یہ سارے کے سارے امانت ہیں۔ ہمارے یہاں امانت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے آپ کو 10 روپے دیے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، وہاں سے آنے کے بعد لے لوں گا، یہ بھی امانت ہے، یہ ظاہری امانت ہے، ایک باطنی امانت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے، کسی مجلس کی کوئی بات ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس کو اپنے دل میں ایسے دفن کر دیں جیسے قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں۔ تو کمپنی کے راز فاش مت کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں 2-3 کمپنیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب سے یہ آن لائن بزنس اور آن لائن ملازمتیں آئی ہے تب سے سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک آدمی ہے پارٹ ٹائم یہ کمپنی میں، پارٹ ٹائم وہ کمپنی میں، وہ ادارے میں، تو آپ جس ادارے میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یہاں جو اصول بیان کیے گئے، راز بیان کیے، یہی دفن کر دو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور بھی چیز، ایک کمپنی میں، ایک ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، اسی کمپنی میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ 10 کے 10 آپ کے برابر کے لوگ ہیں۔ آپ بھی ایک عام ورکر ہیں، دوسرے بھی ایک عام ورکر ہیں، سب کا برابر عہدہ ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کا جو مینیجر ہے، کمپنی کا جو باس ہے، اس کو 10 میں سے کوئی ایک کلیگ، آپ کا ایک کلیگ زیادہ چہیتا ہوتا ہے ایسا، تو وہ بیچارہ کبھی اس کی دعوت بھی کرا دیتا ہے، وہ کبھی اس کو کچھ ہدیہ بھی دے دیتا ہے۔ اب آپ بلا وجہ اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ ہاں، وہ اس کو گاڑی میں لے کے گھومتا ہے، میرے کو تو پوچھتا ہی نہیں، حالانکہ میں رات میں 11 بجے تک کام کرتا ہوں، اس کو گھر پہ دعوت کھلاتا ہے، کچھ تو ہے۔ یہ صریح غلط باتیں ہیں، اور یہ ناکامیابی کی ضامن ہیں۔ جتنے لوگ ناکام ہوں گے دنیا میں ملازمت کرتے ہوئے، اس کی یہ وجہ ہوگی۔ آپ کو ٹینشن، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اگر آپ کو زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں، یہ حسد ہے۔ کمپنی کا مالک آپ کو آپ کی ملازمت کے لیے آپ کی واجب تنخواہ دے رہا ہے نا، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ نوافل ادا کر رہا ہے، تہجد ادا کر رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بہت بڑا اصول، جتنی باتیں اب تک بیان کیا، ان میں شاید سب سے زیادہ اہم، دیکھو، نہ خودداری کے نام پر گھمنڈی بنو، نہ تواضع کے نام پر چاپلوس بنو۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ خودداری کے نام پر گھمنڈی بنو، نہ تواضع کے نام پر چاپلوسی کرو۔
ایسی خودداری جس سے گھمنڈ ٹپکتا ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ شیطان برائیوں کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، سجا کے پیش کرتا ہے. قرآن نے کہا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، ان کو ٹوکو کہ بھئی آپ غیبت کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں حق بول رہا ہوں. بعض چور چوری کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو چوری کی وہ کسی غریب کے یہاں نہیں کی، مالدار کے یہاں کی. ارے بھائی کتنا اچھا سبق پڑھاتا ہے شیطان. دیکھو نا، چوری کر رہا ہے، چوری کرتے کرتے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی غریب کی نہیں کر رہا ہوں، مالدار کی کر رہا ہوں، اس کو کیا کمی ہے؟ حالانکہ چوری تو چوری ہے. کتنے لوگ خیانت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرا حق تھا. بیوی کے علاوہ خیانت کرنے کا، مالی خیانت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے بڑا کنجوس ہے، ضرورت کے لیے، خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا. اللہ کے نبی سے کہنے لگی، فرمانے لگی کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے جیب سے رات میں سوتے وقت کچھ پیسہ نکال لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے لو، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. ہر حال میں خیانت حرام ہے. شیطان آدمی کو خودداری کے نام پر گھمنڈ کے سبق پڑھاتا ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے؟ میں بڑا خوددار ہوں جی، حالانکہ شیطان اس کو متکبر بنا چکا ہے. ایسے ہی آدمی کو شیطان تواضع کے نام پر چاپلوس بناتا ہے. ارے بھائی بات سمجھ رہے؟ نہ خودداری کے نام پر گھمنڈی بنو، نہ تواضع کے نام پر چاپلوس بنو. اور اس سے اگلی بات، زندگی میں چاپلوسی کبھی کام نہیں آتی. زندگی میں چاپلوسی کبھی کام نہیں آتی. ہمارے ایک استاد ہیں، 2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے ان سے انگلش پڑھا تو کچھ نہیں. ہمارے یہاں مدرسوں میں انگلش کا پیریڈ جو ہوتا ہے نا، وہ سونے کا ہوتا ہے. چونکہ دن بھر 7-8 پیریڈ ہوتے ہیں اور انتہائی دماغ کو تھکا دینے والے پیریڈ ہوتے ہیں. اب انگلش کون پڑھے جی؟ سارے مدرسے کے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں امریکہ جانا ہے قرآن سمجھانے کے لیے، ہندوستان میں ہی کام کریں گے. حالانکہ سیکھنا چاہیے. آج مجھے بڑا احساس ہوتا ہے. دیکھو میں درس کے دوران اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں اس کی انگلش کیا ہے، اس کی انگلش کیا. تو میرے استاد تھے بہار کے ماسٹر علی رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہاں بامبے میں دادر اسٹیشن پر ہی ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. مدرسے کے کسی کام سے آئے تھے. وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتے تھے، بڑا عمدہ واقعہ. وہ فرماتے تھے ہماری کلاس میں جب ہم کالج میں تھے پٹنہ یونیورسٹی میں، تو ایک نوجوان لڑکا تھا. وہ ہماری کالج کے جو پرنسپل تھے ان کی بڑی خدمت کرتا تھا. اچھا، خدمت میں اور چاپلوسی میں بڑا فرق ہے. خدمت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جو جواز کے دائرے میں آتا ہے، اور چاپلوسی کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ اوور لوڈ. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اوور لوڈ ہو جانا. کیا کہتے ہیں؟ اوور ٹیک ہو جانا. جو بھی کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ایڈوانس بن جانا. تو ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب کی بڑی خدمت کرتا تھا. خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھتا لکھتا کچھ نہیں تھا. اس کو یہ تھا کہ میرے پرنسپل صاحب سے پرسنل تعلق ہیں، میں جب پڑھ کر نکلوں گا تو پرنسپل صاحب مجھے یوں نوکری دے دیں گے. اب اس نے 4-5 سال ان کے ساتھ کالج میں پڑھا. پڑھنے کے بعد جب وہ ملازمتیں بٹنے لگی اور سلیکشن ہونے لگا تو وہ بچہ پرنسپل صاحب کے پاس گیا. اور وہ چونکہ کلاس میں کہتا رہتا تھا کہ میرے کو تو انشاءاللہ پرنسپل صاحب فوراً جوائن کر لیں گے اور یہ اور یہ اور یہ. تو وہ پرنسپل صاحب کے پاس گیا. سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. پرنسپل صاحب نے جیسے سب کا انٹرویو کروانا تھا ویسا ہی اس کا بھی لیا. اب وہ تو بے فکر تھا. کوئی 1-2 جواب اس نے دیا انٹرویو میں اور باقی سب میں فیل. اور پرنسپل صاحب بھی بہار کے تھے. بہار کے لوگ بڑے، کوئی بہار کا ہو اس میں تو ناراض نہ ہو، بہار کے لوگ بڑے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں. ایک خوبی تو ہے بہاریوں میں. تو پرنسپل صاحب نے جگہ پر اس کو یہ بات کہی، بیٹا تو نے میری بڑی خدمت کی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ جتنی خدمت کی آج اس کا 1-1 پیسہ تیرے کو دے دوں، لیکن میں تیرے کو تیری خدمت کی وجہ سے کوئی ملازمت نہیں دے سکتا. ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی چاپلوسی کی بنیاد پر
بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چاپلوسی تھوڑی بہت کامیابی کے نقشے دکھاتی ہے کہ ہاں آج مجھے سیٹ صاحب نے اور آج مجھے مینیجر صاحب نے فلاں ہوٹل میں کھانا کھلا دیا، فلاں ہوٹل میں کھانا کھلا دیا، میں کتنا قریبی، آج تو ان کے گھر سے ٹفن آ گیا تھا. بڑے اچھے نقشے شیطان دکھاتا ہے اور کامیابی کے نقد اور ایڈوانس اثرات دکھنا شروع ہوتے ہیں، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. نہیں، انسان کو کامیابی صرف اور صرف خدمت کی، قابلیت کی اور اصولیں کی پابندی کی بنیاد پر ملتی ہے، ان چیزوں پر نہیں ملتی. اور آخری بات، شاید آئندہ ہفتے بھی کچھ باتیں میں اس سلسلے میں عرض کروں، بڑا یہ تفصیلی موضوع ہے. دیکھو اس پر کتنا کچھ لکھا ہوا ہے علماء نے. میں نے کچھ چیزیں چن کر آپ کے سامنے بیان کی اور اس کو اس زمانے سے جوڑ کر پیش کیا. اللہ نے میرے لیے آسان بھی کر دیا، حالانکہ لگتا نہیں تھا ایسا. آخری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بزنس کو لاؤ، ملازمت کو چھوڑ دو. اپنی زندگی میں بزنس کو لاؤ. ملازمت صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ بھی 8-10 سال کے لیے. وہ 20ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں گئے تو چونکہ جس ملک سے نکلے تھے وہاں بلیک لسٹ میں آ چکے تھے، وہاں کے بادشاہ نے، فرعون نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، جہاں دکھے وہاں اس کو مار دو، قتل کر دو. گرفتاری کا وارنٹ تھا. تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے. اب جس بستی میں پہنچے تو وہ بڑی غریب بستی تھی. وہ بستی کا یہ حال تھا کہ وہاں تنخواہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کے لیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 سال کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی. انبیاء کی فہرست سمیت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ملتا ہے جنہوں نے ملازمت کی. باقی سارے نبی تاجر تھے، یا تو تاجر تھے یا چیزوں کو بنانے والے تھے. آج کے زمانے میں فیکٹریاں چلاتے تھے. تو یہ اس میں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دور تک آواز جاتی ہے. جو میسج ملتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دور دور تک آواز جاتی ہے. اپنے مزاج میں بزنس کو لاؤ. ملازمت اور جاب اس زمانے میں ورلڈ لیول پر بہت بڑا ایک دجالی جال کے طور پر استعمال کیا جانے والا ہتھ کنڈا ہے. یہ جب موضوعات ختم ہوں گے تو میں قرب قیامت میں جو علامات ظاہر ہونے والی ہے اس پر انتہائی سنسنی بحث کروں گا. اللہ میرے لیے آسان فرمائے. اور دعا کرو اللہ لاک ڈاؤن نہ لگنے دے. اس کے بڑے خوفناک قدم اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ وہاں میں بیان کروں گا. اپنی زندگی میں بزنس کو ڈیولپ کرو. ملازمت وقتی طور پر رکھو، وقتی طور پر. اگر آپ کے پاس بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے اور آپ انتہائی مجبور ہیں، نادار ہیں، تو ٹھیک ہے ملازمت کہیں جڑ جائیے. لیکن اور تعلیم بھی ملازمت کے لیے مت حاصل کرو. تعلیم ملازمت اور جاب کے لیے حاصل مت کرو. تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ میں اس کے ذریعے کوئی بہتر چیز کو وجود میں لا سکوں. میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے قرآن اور حدیث سننا، سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے. توفیق کے بے انتہا راستے کھول دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.